अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.17 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 17 और थीम है सूरे आले इमरान आयत नंबर 23। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अलम रूट वर्ड है लाम मीम से, माने क्या नहीं, हैव नॉट। तरा अलीफ रॉ या से रूट वर्ड है, माने तुमने देखा, यू हैव सीन। इला अलीफ लाम या से है, माने तरफ को, टू। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जाल या से है, माने वो लोग जो, दोज हु। ऊतू अलीफ ता या से है, माने दिया गया। वर्गीबन नसीबन नून स्वाद बा से है, माने एक हिस्सा, अ पोर्शन। मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। अल किताबी काफ ता बा से है, माने किताब, द बुक और स्क्रिप्चर। युदऔना दाल आइन वाव से है, माने बुलाए जाते हैं, दे आर इनवाइटेड। इला अलीफ लाम या से है, माने तरफ, टू। किताबी काफ ता बा से है, माने किताब, बुक। अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह। अल्लाह लियहकुमा हा काफ मीम से है, माने ताकि वो फैसला करे, सो दैट इट आर्बिट्रेट्स। बैनहुम बा या नून से है, माने उनके दरमियान, बिटवीन देम। सुम्मा ता मीम मीम से है, माने फिर। देन यतवल्ला वाउ लाम या से है, माने फिर जाता है, टर्न्स अवे। फरीकुन फा रॉ काफ से है, माने फरीक, अ पार्टी। मिनहुम मीम नून से है, माने उनसे, ऑफ देम। वहुम हा मीम से है, माने और वो, एंड दे। मुअरिज़ून आइन आवाज़ से है, माने मुंह फेरने वाले, दे आर अवर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, जिन्हें दिया गया किताब का एक हिस्सा, युदऔना इला किताबिल्लाही, वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर उनका एक फरीक फिर जाता है, वहुम मुअरिज़ून, और वो मुंह फेरने वाले हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें दिया गया किताब का एक हिस्सा, वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ, ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, फिर उनका एक फरीक फिर जाता है और वो मुंह फेरने वाले हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अलम तरा इलल लज़ीना, हैव यू नॉट सीन दोज, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, हु वर गिवन अ पोर्शन ऑफ द बुक, युदऔना इला किताबिल्लाही, दे आर इनवाइटेड टू द बुक ऑफ अल्लाह, लियहकुमा बैनहुम, सो दैट इट आर्बिट्रेट्स बिटवीन देम। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, देन टर्न्स अवे अ पार्टी फ्रॉम देम, वहुम मुअरिज़ून, एंड दे आर दोज हु आर अवर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। हैव यू नॉट सीन दोज हु वर गिवन अ पोर्शन ऑफ द बुक, दे आर इनवाइटेड टू द बुक ऑफ अल्लाह, सो दैट इट आर्बिट्रेट्स बिटवीन देम, देन टर्न्स अवे अ पार्टी फ्रॉम देम, एंड दे आर दोज हु आर अवर्स। शान नुज़ूल देखें इस आयत का। खैबर के यहूदियों में जिना और उसकी ताज़ीरात का एक मसला पेश आया, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया। यानी यहूद जो कि खैबर के रहने वाले थे, उनके पास एक जिना का इंसिडेंट हुआ, वाक़या हुआ। वो उसका कानून जानना चाहते थे, उसका लॉ यानी उसकी क्या सजा है वो जानना चाहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात के हवाले से शौहरदार औरत के साथ जिना करने की ताज़ीर के तौर पर संसारी का हुक्म दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात का ही हवाला देते हुए ये हुक्म दिया कि अगर शौहर रखने वाली औरत जिना करे तो संसार कर दिया जाए। लेकिन यहूदियों ने इस बात के सबूत के बावजूद कि यह फैसला तौरात के मुताबिक है, उसे मानने से इनकार कर दिया, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। हालांकि फैसला तौरात के मुताबिक ही था, लेकिन यहूदियों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल उनके समाज में जो लोग दौलतमंद हुआ करते थे, जाहिरी इज्जत रखने वाले हुआ करते थे, उन पर और उनके खानदान वालों पर
کوئی سزا وہ مقرر نہیں کرتے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو نعمان بن عمرو و دیگر یہودیوں نے کہا آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ ایک دوسری روایت بھی ہے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں۔ اس روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، تو ان کے ایک عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، یعنی وہ دین پر ہوں جس پر ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم تو یہودی تھے، چونکہ یہودیوں نے یہ ظاہر کر کے رکھا کہ دراصل ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ فرمایا ہم تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، تو وہ آمادہ نہ ہوئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم تورات ہی کو ریفر کر کے پتا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یہودی قبول نہیں کر پائے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ تورات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ واحد اللہ کو ماننے والے تھے۔ اب آتے ہیں تفسیر آیت کی طرف۔ آیت کا پہلا حصہ ہے الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ؟ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، بالخصوص یہود ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو مسخ کرنے کا کام بڑے پیمانے پر کیا ہے، چونکہ پچھلے اللہ کی کتابیں اصلی حالت میں نہیں ہیں، ان میں کا کچھ حصہ چند آیات ہی اصلی حالت میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، یعنی ان کے اسینڈنٹس، ان کے آبا و اجداد کو تو مکمل کتاب دی گئی تھی، لیکن ان کے آبا و اجداد نے، ان کی نسل نے اللہ کی کتابوں کا ایسا حشر کیا، اللہ کی کتابوں کو اس قدر بگاڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کے پاس اور موجودہ دور کے یہود کے پاس اصلی کتاب کا صرف کچھ حصہ ہی باقی رہ گیا۔ یہاں اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب کے پاس موجود تورات و انجیل میں صرف کچھ حصہ اللہ کا کلام تھا، اور آج بھی وہی حال ہے، باقی تحریف کی نظر ہو گئے ہیں، یعنی باقی کی کتاب کنٹامنیٹ کر دی گئی ہے، بہت ہی تھوڑا حصہ ہے جو اصلی حالت میں ہے۔ دوم یہ کہ قرآن کی جن آیت میں اوت الکتابہ کہا گیا ہے، ان میں کتاب سے مراد کتاب کا وہ حصہ ہے جو اصلی حالت میں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی کہا گیا، تو اس سے مراد وہی کتاب ہے جو کہ اصلی حالت میں ہے، یعنی اصلی کتاب کا کچھ حصہ جنہیں دیا گیا۔ یا اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیلیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے دور میں مکمل کتاب اتاری گئی، یا موجودہ یہود کے آباء و اجداد میں جو مکمل کتاب دیے گئے تھے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ وہ یعنی اہل کتاب کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ احکام الہی کے مطابق عمل کریں، کہ وہ کتاب ان کے آپسی معاملات کے بارے میں حکم دے، فیصلہ کرے، رہنمائی کرے، لیکن اہل کتاب پیٹ پھیر لیتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، نہیں مانتے، منحرف ہوتے ہیں۔ ان میں کا ایک فرقہ، ان میں کی ایک جماعت ہمیشہ سے اعراض کرنے والی ہے، یعنی ان میں ایسے لوگ کثیر تعداد میں تھے اور ہیں جو ہمیشہ حق کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ منہ موڑنے والے ہیں ادا امر الہی، یعنی اللہ کے حکم کی ادائیگی سے روح گردانی کرنے والے ہیں۔ ابن کثیر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ یہاں یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تورات و انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر الزمان کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کر بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ان کا جو دعویٰ ہے یہود و نصارہ کا کہ وہ تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے ہی مطابق جب ایک فیصلہ صادر کیا تو یہود نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، جس سے ان کی اعلیٰ درجے کی سرکشی، تکبر اور اناد و مخالفت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس مخالفت حق اور بیجا سرکشی پر انہیں اس چیز نے دلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں نہ ہونے کے باوجود اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر کے بات بنا لی ہے کہ ہم تو صرف چند روز ہی آگ میں رہیں گے۔ یعنی یہود کا جو یہ رویہ ہے اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، دراصل یہ ایک اعلیٰ درجے کی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے ہے،
اور اناد یعنی دشمنی کی وجہ سے ہے جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دراصل ان کا یہ قول ہے کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتی سوائے چند دن کے۔ اس غلط فہمی میں یا اس دھوکے میں یہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبائے رکھتے ہیں۔ دیکھیں اس کی بات کی آیت میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے بدعمالیوں کی وجہ بتاتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ وہ تورات و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر یعنی انہی کے لائے ہوئے ایک معاملے پر تورات کے مطابق فیصلہ سنایا تو اس فیصلے کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ ان میں کی ایک جماعت ہمیشہ سے اللہ کے رسولوں اور کتابوں سے بغض و عناد رکھتے ہوئے آئی ہے، اور وہ ہمیشہ حق سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔